اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وفد نجران آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا، جن کی تعداد 60 تھی اور ان میں 14 اشراف تھے اور پھر ان کے اوپر 3 سردار تھے، عاقب، سید اور ابو حارثہ، جو ان تمام معاملات کے جو وہ سردار تھے، اور وہ گفتگو وہ مشورے کے ساتھ اپنے لوگوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے۔ تو اسی کے متعلق جو ہے آج کی آیات ہیں۔ فمن، پس جو حاجہ کا، حاجہ لفظ حاجیم جیم، حاجہ، جھگڑا کریں آپ سے، حجت بازی کریں، بحث و تکرار کریں آپ کے ساتھ۔ حاجہ ہوتا ہے دلیل کی بنا پر دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔ وہ اگر آپ کے ساتھ دلیل کی بنا پر غالب آنے کی کوشش کریں، جھگڑا کریں آپ سے، فی ہی، اس بارے میں، من بعد، من سے بعد، ما، جو جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے آ گیا ہے، العلم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، خاص علم۔ فقل، پس کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، تعالو، عین لام واو سے علون ہوتا ہے بلندی، اعلیٰ مقاصد کی طرف بلانا، بلندی کی طرف بلانا، آؤ، ندعو لفظ کس سے ہے؟ دعا سے، دال عین واو، ہم، نون مضارع کی علامت ہے، ہم بلائیں ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابنا ہوتا ہے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا، اور ہماری عورتوں کو، نساءنا، امراتن کی جمع نساء ہے، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، یعنی تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے نفسوں کو، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو، یعنی ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں اور تم اپنے آپ کو لے کر آؤ۔ ثم، پھر، نبتہل لفظ جو ہے باحالام سے ہے، ہم مباہلہ کریں، کھل کر عاجزی سے دعا کرنا، لعنت کی بات دعا کرنا، گریہ و زاری کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ جو آدمی بول رہے ہیں ان پر لعنت کی بات دعا کرنا۔ فناجل، پھر ہم کریں، نون جی جو ناجل نون مضارع کی علامت ہے، جین جعلہ ہوتا ہے، ہم بنائیں، ہم کریں، لعنت اللہ کی، لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، لام عین نون اس کا مادہ ہوتا ہے، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، کاذبین، کاف دال با، کاذب کی جمع ہے، جو کذب ہوتا ہے جھوٹ، تو کاذب کی جمع ہے جھوٹ بولنے والا، اور کاذبین جھوٹ بولنے والوں پر۔ ان، بے شک، ہاذا، یہ ہاذا اس میں اشارہ قریب ہے، یہ لہو لام، یقینا ہوا وہ، القصص، قصے ہیں، قصص، قاف صاد صا، قصے، سچے قصے ہیں، سچے واقعات ہیں، الحق، حق، بالکل سچے، حق کے مطابق قصے ہیں، وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی الہ، الا اللہ، مگر اللہ۔ ان قصوں میں کیا حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ غالب ہے، عزیز، عین زازا، وہ غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم، ہا کاف میم سے فعیل کے وزن پہ آیا، اور عزیز بھی فعیل کے وزن پہ آیا، حکیم حکمت والا ہے۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، تولوا واولام یا، منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بالمفسدین، علیم فعیل کے وزن پہ آیا ہے، عین لام میم سے، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، مفسدین کو، مفسدین فاسد سین دال، فساد مفسد کی جمع ہے، فساد کرنے والوں کو، حقیقت سامنے آنے کے بعد تسلیم نہ کرنا فساد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، وفد نجران عصر کے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر چکے تھے، بعد میں آیا تو انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق مشرق کی منہ طرف کر کے جو ہے اپنی جو ہے نماز ادا کی۔ صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا
کہ ان کو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے دو۔ پھر گفتگو ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آئیں آپ نے پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو جو عام الوفود تھا، تو آپ نے یہ نجران کے علاقے میں رہتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں، یا پھر جزیہ دینا قبول کر لیں، یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے مشورے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ اونٹوں پر سوار، جبے پہنے ہوئے، پگڑیاں باندھے، اس شان والا وفد پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گفتگو کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے ان سے جو ہے جوابات دیے۔ تو لیکن انہوں نے پھر بھی تسلیم نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری جب وہ حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حل کیا ہے، فمن، پس جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے فی اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، کہ آ گیا تیرے پاس علم، آ گیا آپ کے پاس حقیقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اب بھی اگر آپ سے کوئی جو ہے دلائل کی بنا پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا، اور ہم اپنے طور پہ خود آتے ہیں، وانفسکم، اور تم خود آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کو دعوت مباہلہ دی، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی گریہ زاری کر کے اللہ سے ہم دعا کریں کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت ہو، تو فنجل، پھر ہم کریں لعنت اللہ کی علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مباہلے کی دعوت دی تو پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کے وقت خود حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر جو ہے وہ آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چہروں کو، تو وہ پھر انہوں نے ان کے جو بڑے سردار علماء تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اجازت مانگی، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ان کے عالم نے کہا دیکھو ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے نبی آئے گا، اگر یہ وہی نبی ہے، اگر ہم نے ان کا مباہلہ کیا اور لعنت کی بددعا کی تو وہ پھر ہمارے نسلوں میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا، ہماری اولاد، ہمارے بچے بھی نہیں بچیں گے، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے اور ہم واپس چلے جائیں۔ پھر انہوں نے جزیہ دینے کی جو ہے معاہدہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح کو، امین الامت جو ہیں، ان کو ساتھ بھیجا کہ ان سے جزیہ وصول کرے۔ جزیے کی مقدار مقرر کر دی گئی اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تو اور نبی ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ سود کا کاروبار نہیں کرو گے، اگر سود کا کاروبار کرو گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ اس معاہدے پہ قائم رہے، لیکن حضرت عمر کے دور کے اندر آ کے انہوں نے سود کا کاروبار شروع کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نکال دیا۔ جب حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جزیہ دینے کا معاہدہ کر لیا، اور پھر وہ وفد واپس چلا گیا۔ ان کے اندر میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہو گئے تھے، اور باقی کا بھی ایمان ڈگمگا گیا تھا، لیکن ایمان قبول کر کے سامنے وہ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دلائل کی بنا پر، اگر حقیقت سامنے آنے کے باوجود وہ نہیں مانتے تو پھر اس کا آخری حل کیا ہے؟ مباہلہ ان کے ساتھ کریں، اور وہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، وہ آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، وہ اپنے آپ خود کو لے کر آئیں اور وہ بھی اپنے آپ کو خود لے کر آئیں، پھر مباہلہ کریں اور اللہ سے لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی جو ہے دعا کریں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو ہے یقیناً حقیقت کے مطابق جو ہے قصے ہیں، واقعات ہیں، حق ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ وہی عزیز، وہی غالب ہے، وہی زبردست ہے، وہی حکیم، حکمت والا ہے، اور حاکم بھی وہی ہے۔
اس کے سارے فیصلے حکمت کی بنا پر ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، اگر وہ بات نہ مانیں جو ہے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، کہ حق ان کے سامنے آ گیا اس کے بعد بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا تو اس کو مفسد کہا گیا، فسادی کہا گیا. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ بازی کبھی کسی سے نہیں کرتے تھے. جو ہے مباہلہ کا یہ قصہ چونکہ قرآن مجید میں آیا ہے تو مباہلہ آپ نے کرنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ان کو بلائیں اور مباہلہ کریں، تو وہ پھر اس معاہدہ کر کے واپس چلے گئے اور جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.